عدد کیا تو یہاں سے جاؤں گا نہیں تو یہیں پہ تمہیں دیا. مہینوں کے بعد وہی کھڑے رہے. لہذا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس جتنا علم ہے کسی اور کے پاس علم نہیں ہے. علم کی منزلت کو کون سمجھے گا؟ عالم کی قدر کون کرے گا؟ جس کے پاس خود علم ہو. چاہے وہ کوئی، میں نے کہا کہ عالم ہر آدمی ہے، جو بھی پڑھا لکھا ہے وہ عالم ہے، بس فرق ہوتا ہے ایک عالم دنیا ہوتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے. ہر انسان اپنے شعبے میں ایک عالم ہے. علم کی قدر، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. علم کی قدر کون کرے گا؟ علم کا مرتبہ کون سمجھے گا؟ علم سمجھنا ہے، علم لینا ہے تو اس دروازے سے آؤ، در اہل بیت کے. یہاں تم کو علم ملے گا، اور یہاں آؤ گے تو تمہیں علم بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، صبر بھی ملے گا، شجاعت بھی. اگر تمہیں علم لینا ہے، علم کا مرتبہ کیا ہے وہ سمجھنا ہے تو حسین ابن علی سے سمجھو. حسین ابن علی بتائیں گے کہ علم کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں، فقیہ کسے کہتے ہیں. حسین ابن علی نے بتایا. جب حسین ابن علی کربلا کے میدان میں پہنچے اور ہر طرف سے یہ آواز سننے میں آ رہی تھی کہ ادھر سے اتنے ہزار کا لشکر آیا، ادھر سے اتنے ہزار کا لشکر آیا. جب ثانی زہرا نے یہ سنا تو کہا بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے. فوراً خط لکھا، من الحسین ابن علی رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. ایک عالم، ایک مرد فقیہ حسین نے حبیب کو قرار دیا. ایک عالم ہی بتا سکتا ہے علم کا مرتبہ کیا ہے، حبیب کی کیا منزلت تھی. قاصد کو بلایا، خط لے کے جاؤ. قاصد خط لے کے چلا، کوفے آیا، دروازے حبیب پہ دخل بار کیا. تاریخ کہتی ہے کہ حبیب اندر کھانا تناول پر آ رہے تھے. پوچھا من انت، کون ہے؟ کانا فرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں. حبیب آئے، دروازہ کھولا، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوس دیا، چاک کیا. لکھا تھا حبیب تو مجھے پہچانتے ہو، میں محمد مصطفیٰ کا نواز ہوں، میں علی مرتضیٰ کا دل بند ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں. اے حبیب میں نربہ آدھا بھی گر گیا. اے حبیب اگر ہو سکے تو میری نصرت کے لیے آ جاؤ. حبیب تو مجھے پہچانتے ہو. بس حبیب نے خط لیا ہے. زوجہ نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ نے کہا حسین ابن علی میرے آقا کا ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حبیب میں نربہ آدم میں گر گیا ہوں، اے حبیب اگر ہو سکے تو آ کے میری مدد کرو. زوجہ نے پوچھا والد کیا ارادہ ہے؟ نے کہا دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھے کیا لینا دینا، اتنا سننا تھا کہ مومن نے کہا اے حبیب ارے زہرا کے لال نے تمہیں نصرت کے لیے بلایا ہے اور تم کہہ رہے دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھے کیا لینا دینا، میں اتنا سننا تھا. اے حبیب نے کہا اے مومنہ ارے میں تو تیرے ایمان کا اظہار کرنا چاہتا تھا، دنیا سمجھ لے تو کتنی بڑی مومنہ ہے. بس ارباب عذاب نے غلام کو بلایا اور آواز دی اے میرے سواری کو لے جاؤ اور فلاں مقام پہ کھڑے ہو جاؤ. کوفے کے حالات ٹھیک نہیں، میں راستہ بدل کے آتا ہوں.
جزاکم ربکم خیر الجزا غلام. گھوڑے کو لے جا کے کوفے کے باہر کھڑا ہو گیا. ادھر حبیب رخصت ہوئے, راستہ بدلتے بدلتے اس مقام پہ پہنچے. حبیب نے ایک عجیب منظر دیکھا. جیسے ہی قریب پہنچے کیا دیکھا, گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور غلام یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں نصرت حسین کے لیے تجھ پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا. حبیب نے یہ منظر جیسے ہی دیکھا کہ اللہ اللہ, یہ جانور بھی حسین کی مصیبت کو سوچ کے رو رہے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. حسین نے اپنے غلام سے کہا جاؤ, میں فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. جیسے ہی سنا کہ آقا جب تک اپنی خدمت کا موقع تھا آپ نے مجھے رکھا, جب فاطمہ کے چاند کے نصرت کا وقت آیا تو آپ مجھے چھوڑنے کا اچھا چلو ادھر لے کے چلے. تاریخ کہتی ہے ادھر حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک پرچم سب میں تقسیم کر دیا. جب ایک پرچم بچا تو کسی نے پڑھ کے پوچھا مولا یہ پرچم کس کا ہے؟ کان قریب اس کا لینے والا آ رہا ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, ایک کوفے کی جانب سے درد نمودار ہوئی. آواز دی عباس پڑھو, میرے بچپن کا ساتھی آ رہا ہے. اکبر ادھر سے تم پڑھو, قاسم ادھر سے تم پڑھو اور محمد استقبال کے لیے چلو. جیسے ہی سب آگے بڑھے حبیب پہنچے, آئے مولا کے قدموں پہ اپنے کو گرایا. ارے مولا نے پرچم حبیب کے ہاتھ میں دیا. اصحاب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. شدہ شدہ آہستہ آہستہ یہ خوشی کی لہر خیمے تک پہنچی. جیسے ہی زینب نے سنا کہ اصحاب میں خوشی کی لہر, ایک مرتبہ کا فضہ ذرا جا کے معلوم کرو کہ اصحاب میں خوشی کی لہر کیسے آ گئی. ارے جب بھی میں نے سنا معلوم ہوا کہ بھائی کے قاتل آئے ہیں, اتنا لشکر آیا ہے, ادھر سے اتنا لشکر آیا ہے, ذرا معلوم تو کرو کہ کون آیا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. فضہ در خیمے پہ آئی. آنے کے بعد معلوم کیا, پتا چلا کہ حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے. اتنا سننا تو دوڑی ہوئی گئی, شہزادی مبارک ہو, اے شہزادی مبارک ہو, آپ کے بھائی کے بچپن کا دو حبیب ابن مظاہر ہے. بس حبیب کا نام سننا تھا, آواز دی فضہ, ارے جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دینا. فضہ تو خیمے پہ آئی, آواز دی حبیب خوشا نصیب, ارے ثانیہ زہرا نے تمہیں سلام کہلایا. اتنا سننا تھا. تاریخ کہتی ہے حبیب نے سر سے امامہ پھینکا, منہ پہ تماچے مارے. اللہ اللہ, یہ وقت آ گیا شہزادی غلاموں کو سلام کہلائے. اے حبیب, ارے زینب کے سلام کا اتنا احترام, ایک سلام نہ سنا گیا. حبیب, ارے یہ کوفہ ہوگا, کوفہ جب منادی ندا دے رہا ہوگا, حاضی سبایا من بنات رسول اللہ, آؤ تماشا, یہ تماشا دیکھو, یہ محمد ہمارے کثیر گناہوں کو بخش. خداوند ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم کر. خداوند جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے گزر چکے ہیں, پروردگار ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. بار الہ جو بیمار ان کو بحق بیمار کربلا شفاء عاجل و کامل عطا فرما. بار الہ مومنین کی روزی میں برکت عطا فرما. خداوند مومنین کو بلا اور مصیبتوں سے دور فرما. بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. خداوند پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما. پروردگار ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما.
خداوند دل کے آوان انصار میں شمار فرما ماتم حسین لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم ہوں میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم ہوں میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم ہوں میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں وقت ضرورت ہے تیری ہے وقت ضرورت ہے تیری پھر آج مجھے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم ہے وقت ضرورت ہے تیری ہے وقت ضرورت ہے تیری پھر آج مجھے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم مجھے شام کے ظالم لوگوں نے مہمان بلا کر گھیرا ہے انصار میرے حامی ناصر
مصیبت کا عالم بدلاؤ کسے مظلوم ہوں میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم ہوں میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم ہوں میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم ہوں میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم ہوں میں ایک ہو جگ پوری کرنی ہے ایک وعدہ پورا کرنا ہے ایک خون کا دریا ہے جس کے جا کر اس پار اترنا ہے جو مقصد ہے وہ پورا ہو جو مقصد ہے وہ پورا ہو اللہ کرے مظلوم ہوں میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے اے حبیب میرے مظلوم ہوں میں تجھے خط لکھتا ہوں مقتل سے